اور آپ نے روکا نہیں، برقرار رکھا، تو اسے ایک سند حاصل ہو گئی۔ جب حضور کے سامنے کام کیا، آپ نے دیکھا اور آپ نے منع نہیں کیا، روکا نہیں، کہا جائز ہے، تو یہ گویا کہ ایک سند ہو گئی کہ حضور کی طرف سے ایک طرح کی اس کو منظوری جو ہے امپلائڈ، حضور کی طرف سے ریکگنیشن حاصل ہو گئی۔ تو حضور کے اقوال، حضور کے افعال، حضور کی تقریر، یہ کہلاتے اخبار، خبر کی جمع اخبار۔ اور آثار ہیں کسی صحابی کا قول یا صحابی کا عمل یا صحابی کی تقریر، اس لیے کہ یہی گمان غالب ہے کہ صحابی جو بات کہہ رہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، صحابی جو عمل کر رہا ہے وہ اپنی وجہ سے نہیں کر رہا، صحابی کا قول بھی، صحابی کا عمل بھی اور صحابی کی تقریر بھی، جیسے رسول کا قول، رسول کا عمل، رسول کی تقریر، یہ اخبار ہے۔ صحابی کا قول، صحابی کا عمل، صحابی کی تقریر، یہ آثار ہے، اور ان دونوں کو جمع کر کے حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کے اندر اخبار بھی ہے اور آثار بھی ہے۔ اب آئیے حدیث جو رسول کی ہے، اس میں یہ جان لیجئے کہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک متن، حضور نے کیا فرمایا، ایک ہے سند، حضور سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا، یہ روایت کہلاتی ہے۔ اور یہ لنکس، یہ کڑیاں جو ہیں، یہ راوی کہلاتے ہیں۔ اب اگر حضرت امام بخاری کوئی حدیث اپنی کتاب میں لا رہے ہیں تو اپنی شخصیت سے لے کر حضور تک کے درمیان کے تمام لنکس دینے پڑیں گے، تب وہ بات جو ہے وہ حدیث ایک مستند درجے کی حدیث سمجھی جائے گی۔ یہ ہے روایت، کڑیاں، حضور سے صحابی نے، صحابی سے تابعی نے، تابعی سے تبع تابعی نے، بعض اوقات صحابی صحابی سے روایت کرتے ہیں۔ کسی ایک موقع پر ایک صحابی موجود تھے، دوسرے نہیں تھے، تو انہوں نے وہ بات سنی ہے، اب انہوں نے دوسروں کو بتائی تو وہ ان صحابی کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن یہ کڑیاں جو ہیں یہ ہونی چاہیے حضور کی شخصیت مبارکہ سے لے کر محدث تک۔ پھر محدث سے ہمارے ہاں علماء کے اندر سند چلتی ہے، جو لوگ بھی دینی علوم سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کی بھی سند ہے، بخاری سے لے کر بھی نیچے تک بات آئے گی کہ جو محدث آج بیٹھا ہوا حدیث بیان کر رہا ہے، اگر وہ واقعی محدث ہے تو امام بخاری سے اپنے تک بھی اس کے پاس سلسلہ ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس حدیث کے لیے کتنی محنتیں کی گئی ہیں اور کس قدر کوششیں ہوئی ہیں، اور یہ سند کی چھان بین کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ تاریخ انسانی میں سند میں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ فلاں شخص جو بیچ میں آ گیا ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسی رپورٹ تو نہیں ہے کہ وہ جھوٹا تھا، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ اسے کچھ یادداشت اس کی کمزور ہو گئی تھی، کوئی سوء حفظ کا کوئی عارضہ تھا کہ بات یاد نہ رہتی۔ تو چھان بین تمام راویوں کی، اس کا نام ہے اسماء الرجال، لوگوں کے نام، راویوں کے تمام نام اور ان کی سیرت و کردار کے بارے میں سند۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، تاریخ انسانی میں یہ معاملہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ واحد ایک شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے احادیث کو پرکھنے کے لیے تمام راویوں کے حالات معلوم۔ تو حدیث جمع ہے متن اور سند، اور سند کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ حضور سے لے کر محدثین تک بات آتی ہے۔ اب سند کے اعتبار سے حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ مسند اور متصل وہ حدیث کہلائے گی جس کی ساری کڑیاں جو ہیں حضور سے لے کر محدث تک یہ انٹیکٹ ہے، متصل ہے، کہیں کوئی وقفہ نہیں آتا بیچ میں۔ مرفوع وہ حدیث کہلاتی ہے جو حضور کے سے روایت کی جا رہی ہو بات۔ اس کے مقابلے میں مرسل ایک تابعی کوئی بات کر رہے ہیں اور حضور سے وہ روایت کر رہے ہیں اور یہ نہیں بتا رہے کہ حضور کے اور ان کے درمیان کس صحابی نے انہیں بتایا ہے، اسے مرسل کہیں گے۔ اب یہ درجات ہیں، مرسل کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو مرفوع کا ہے۔ اسی طریقے سے موقوف کہلاتی ہیں، منقطع کہلاتی ہے، مقطوع کہلاتی ہیں حدیثیں جو صرف تابعی پر آ کر ختم ہو گئی، وہ اس سے آگے کی بات نہیں کر رہا۔
تابعی کی بات ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک متواتر حدیث ہوتی ہے جس کے کہ ہر لیول پر بہت سے راوی موجود ہوں، حضور سے کئی صحابہ نے سنا ہو، پھر ان سے ہر صحابی سے کئی تابعین نے سنا ہو، پھر ہر تابعی سے کئی جو ہے تبع تابعین نے سنا ہو۔ تو ہر جو لیول ہے روایت کا اس پر متعدد جو ہے کثیر جو ہے راوی موجود ہوں، تو ایسی حدیث کو متواتر کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ بہت اونچا درجہ ہے احادیث کے اندر۔ اسی طریقے سے مشہور حدیث اسے کہتے ہیں کہ راویوں کی ہر سطح پر کم از کم 3 راوی ہیں۔ وہ 3 سے بھی زیادہ ہیں تب تو ہو گئے متواتر، لیکن اگر یہ کہ کم سے کم 3 ہر لیول پر موجود ہے تو وہ مشہور کہلائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایک راوی ہے چل رہا ہے تو پھر اس کو غریب بھی کہیں گے، خبر واحد بھی کہیں گے۔ اسی طرح حدیث صحیح، حدیث حسن، حسن لغیرہ ہی، حسن لذاتہ، یہ مختلف جو ہے احادیث کے سند کے اعتبار سے مختلف درجے ہیں، مختلف قسمیں ہیں۔ البتہ اس کے بعد پھر آتا ہے حدیث ضعیف، کمزور حدیث۔ کمزور حدیث کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی ایک راوی کے بارے میں شک ہو کہ یا تو اس کا کردار جو ہے وہ معیاری نہیں تھا، اس کے اخلاق، اس کی سیرت، اس کے معاملات درست نہیں تھے، ایک راوی ہے بیچ میں ایسا، تو ضعف پیدا ہو گیا، کمزوری پیدا ہو گئی اس روایت کے اندر، اس لنک کے اندر ایک کڑی جو ہے گویا کہ کمزور ہے۔ اور یا یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اسے سوء حافظہ، میموری جو ہے وہ اس کی کمزور ہو اور اس کے اندر خرابی ہو، تو اس کے بھی شک پڑ جائے گا۔ تو اگر کسی ایک کڑی میں بھی ان 2 میں سے کوئی ایک وصف پایا جاتا ہو تو وہ حدیث ضعیف کہلائے گی۔ اس سے پھر سب سے نیچے درجہ جو آتا ہے وہ آتا ہے موضوع کا، جس کے بارے میں محدثین نے تحقیق کر کے، چھان بین کر کے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ تو گھڑی ہوئی حدیث ہے، جھوٹی حدیث، اس کی حضور کی طرف نسبت صحیح نہیں ہے۔ یہ پھر اپنی جگہ پر ان موضوعات کو بھی جمع کر لیا گیا ہے، جتنی حدیثیں وضع کی گئی ہیں کتاب الموضوعات، تو موضوع حدیثوں کو بھی جمع کر لیا گیا، یعنی اس درجے معاملہ کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور تقریر کے ضمن میں۔ البتہ اس میں ایک بات میں عرض کروں گا کہ عام طور پر کسی حدیث کے ساتھ لکھ دیا جائے ضعیف، تو آج ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑو، نہیں، یہ نہیں۔ حدیث ضعیف جو ہے وہ ضعیف روایت میں کسی ایک کڑی کے اندر بھی اگر کوئی ضعف آ گیا تو ضعیف کہلائے گی، لیکن ضعیف حدیثوں کے اندر بہت سی اعلیٰ حدیثیں موجود، حکمت کے موتی موجود، علم اور حکمت کے قیمتی موتی موجود۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے سچ کا سچ ہونا، ایک ہے سچ کا سچ ثابت ہو جانا۔ کتنے سچ ہوتے ہیں جو اپنی جگہ سچ ہے، ان کو ثابت آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے وکلاء سے سنا ہوگا کہ خالص سچ پر کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں جیتا جا سکتا، کچھ نہ کچھ جھوٹ اس میں شامل کرنا پڑتا۔ تو سچ کا ثبوت جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں جو سچ ثابت نہ ہو سکے وہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہے۔ سچ ثابت نہیں ہو سکا یہ اپنی جگہ بات ہوئی، لیکن پھر کیا اس کو ہم کہیں گے جھوٹ ہے؟ یہ نہیں۔ تو حدیث موضوع جو ہے وہ حدیث ضعیف جو ہے وہ کمزور تو ہے، موضوع نہیں ہے، وہ متروک نہیں ہوگی، وہ چھوڑی نہیں جائے گی۔ ہاں، اس سے کوئی حکم شرعی نہیں نکلے گا، شریعت کا حکم کسی شے کی حلت، حرمت، فرضیت وغیرہ، یہ حدیث ضعیف سے نہیں ہوگا۔ شریعت کے احکام جو ہیں وہ اس سے بالا تر جو میں نے آپ کے سامنے طبقات رکھے حدیث کے، پھر انہی سے جو ہے شریعت کے احکام کا استنباط ہوگا۔ ضعیف حدیث سے شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، حکمت کے موتی بڑے بڑے، علم کے، حکمت کے، وہ آپ کو ضعیف حدیثوں میں ملیں گے۔ اور یہ تقریباً اجماع ہے امت کا کہ ضعیف احادیث جو ہیں وہ فضائل کے ضمن میں قابل قبول ہیں، جس میں کسی عمل کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اس کے ضمن میں جو ضعیف احادیث ہے وہ قابل قبول ہے، ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے بہت سے بڑے بڑے مصنفین ائمہ نے ضعیف احادیث کو اپنی کتابوں میں شامل کیا ہے۔ وہ ثابت تو نہیں ہو سکی، اور سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہو سکی، کہیں ایک جگہ بھی